تو میرا رب ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، میرا اللہ کہتا ہے کہ بے شک میں جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں، بے حساب رزق دیتا ہوں۔ امام صاحب نے مسجد میں تقریر کیا کہ لوگوں میرا اللہ وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے۔ ایک نوجوان بولا کہ مولوی صاحب سب کو کھلاتا اللہ ہی صحیح ہے، اگر ہم نہیں کھائیں تو اللہ کیسے کھلائے؟ بولے کیا نہیں کھابوتی؟ بولا نہیں مان گئے ہم اگر ہڑتال کر دے تو اللہ کیسے کھلائے گا؟ تو امام صاحب نے کہا کہ پھر بھی کھلائے گا۔ بولا اچھا کھلائے گا تو ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کیسے کھلائے گا۔ گھر آیا، گھر میں ہڑتال کر دیا، کھانا بند۔ ماں سے بولا کہ ماں میں کھانا نہیں کھاؤں۔ کیا نہیں کھاؤ؟ بولا نہیں کھاؤں۔ دیکھا اللہ ہم کو کیسے کھلاتا۔ اب ایک ٹائم دو ٹائم کھانا چھوڑ دیا، ماں پریشان ہو گئے، بیٹا تھی کھانا کھا لیا، کمزور ہے جا وہ بیٹا۔ بولا ماں ہم کھانا نہیں کھائیں، رات گزر گئی کھانا نہیں کھایا۔ تو نوجوان سوچا گھر میں رہیں گے نا ماں پریشان کرے گی، پاس میں جنگل تھا، بستی کے باہر میں جنگل چلا گیا۔ بولے جنگل میں رہیں گے کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ ماں کو پتا چل گیا میرا بیٹا جنگل چلا گیا ہے، وہ بہترین پلاؤ بنائی، کھیر بنائی، ایک تھال میں سجا کر جنگل لے کے چلے گئی۔ اور میرے لال کھے لے بیٹا، کھے لے بیٹا۔ بیٹا بولا نہیں میں نہیں کھاؤں۔ دیکھیں وہ اللہ کرنے کھلا۔ ماں وہیں جنگل میں کھانا رکھ کے گھر چلی آئی کہ بھوک لگے گی تو کھا لے گا۔ یہ نوجوان کھانے کے پاس سوچا کہ یہاں رہیں گے نا تو کھانے کی طبیعت چاہے گا، جنگل کے دوسرے کونے میں چلا گیا، کھانا یہی چھوڑ دیا۔ کچھ ڈاکو لوگ ڈاکہ ڈالنے کا مشورہ اسی جنگل میں کرتا تھا۔ 10-12 ڈاکو جنگل میں گھسا تو دیکھا کہ بہترین کھانا رکھا ہوا ہے، خوشبو آ رہی ہے کھانے سے۔ ایک ڈاکو ہاتھ لگانا چاہا تو ڈاکو کا سردار بولا کہ ہرگز نہیں، ہاتھ نہیں لگا۔ وہ ہوا سکو کہارو ساجی چھے ہم ساگ مروار تنے کھانا دھینا ہے جہر ہے تی ڈھونڈ جنگلت کوئی نہ کوئی چھے۔ تو ڈھونڈا گیا تو سویا ہوا تھا، پکڑا کالر گھسیٹ کے لیے آیا۔ تو ڈاکو کا سردار بولا کہ کھانا کیا رکھیا رہے؟ بولا می۔ بولا کھائیس کیا نہیں؟ بولا نہیں میں نہیں کھاؤں۔ بولا سمجھے کہ جہر تے کھانا۔ 50 جوتا مار یہاں۔ اب 50 جوتا یہاں ہے، 25 جوتا لگا۔ بولا نہیں میں کھاؤں۔ بولا کھو۔ کھانا کھایا، بھاگا مسجد کی طرف امام صاحب کے پاس۔ بولا امام صاحب صحیح فرمائے، لیکن آپ یہ نہیں بولے کہ جو نہیں کھاتا ہے اللہ اس کو جوتا مار مار کے کھلاتا ہے۔ آج بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مہمان کا اکرام کرو، مہمان کا عزت کرو۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کھانے کو دانا نہیں ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بھوک بہت تیز لگی ہے اور قربان جاؤ۔ وہ صحابی اپنے پیٹ کا کپڑا اٹھا کر دکھاتا ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اس صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے، بھوک سے ایک پتھر بندھا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میرے صحابی تیرے پیٹ میں ایک پتھر بندھا ہے نا۔ اللہ کے حبیب نے اپنے کرتے کو اٹھایا، دیکھا آمینہ کے لال کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ نوجوانوں اسلام ایسے نہیں پالا۔ آج ہم بریانی کھا کے چادر تان کر سوئے رہتے ہیں، اذانیں ہوتی رہتی ہے، نماز کا فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن کی تلاوت کری ہے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیرہن مبارک کو اٹھا کر دکھایا کہ میرے صحابہ دیکھ مجھے بھی بھوک لگی ہے، میرے بھی شکم میں 2 پتھر بندھے۔ وہ صحابی کون تھے جانتے ہیں؟ قربان جائیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ برداشت نہیں ہوا، بھاگے، میدان سے بھاگے۔ فاقے سے بندھا پیٹ پہ، فاقے سے بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا، فاقے سے بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، پیمبر نہ ملے گا۔ حضرت جابر گھر بھاگے، بیوی سے کہتے ہیں اے میری پیاری بیوی ادھر تو آپ۔ بیوی آئی، میرے سرتاج کیا بات ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟
بیوی کہتی خیریت تو ہے، بولے خیریت نہیں ہے، میں نے اللہ کے رسول کے شکم میں دیکھا ہے 2 پتھر بندے بھوک سے۔ بیوی تڑپ جاتی ہے، کہتی ہے کہ میرے سرتاج گھر میں کھانے کو زیادہ کچھ تو نہیں ہے، یہ سیر 2 سیر جو ہے، میں اس کی آٹا بنا لیتی ہوں، ایک بکری کا بچہ ہے، اب اسے ذبح کر دیجیے، گوشت روٹی بنا دیں گے، اب اللہ کے رسول کو دعوت کر دیجیے۔ حضرت جابر بکری کے بچہ کو ذبح کیے، بوٹی بنا کر بیوی کو دیے، بیوی آٹا بنانے میں لگ گئی، قربان جائیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں بڑی تیزی کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کا بوٹی بنا کر بیوی کو دیے، اب بیوی ادھر آٹا بنانے میں لگ گئی، میدان کی طرف بھاگے کہ اللہ کے رسول کو دعوت دیا ہے۔ اچھا، اس میدان میں علماء لکھتے ہیں کہ غزوہ خندق میں کھدائی ہو رہی تھی دشمنوں سے بچنے کے لیے، دشمنوں سے بچنے کے لیے کھدائی ہو رہی تھی زمین کی۔ 1500 صحابہ موجود تھے۔ کتنے صحابی تھے؟ 1500 صحابی تھے۔ تو حضرت جابر آئے میدان میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کہتے یا رسول اللہ میں نے 13 سے 14 آدمی کا کھانے کا انتظام کیا ہے، یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیں۔ تو اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، ایک ٹیلے پر چڑھے اللہ کے رسول، اب وہ جو 1500 صحابہ موجود تھے نا، آپ نے اعلان کیا میرے صحابیوں سنو، ہم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر کھڑے تھے، بیٹھ گئے، بولا 14-15 آدمی کا کھانا ہے، بنائی بھی آپ 1500 کو دعوت دیے دلے۔ کتنی دعوت ہو گئی؟ کھانا کتنے کا بنا ہے؟ 14-15 آدمی کا۔ تو حضرت جابر بیٹھے، کھڑے ہوئے، بھاگے اپنے گھر کی طرف کہ بیوی کو بول دے، بیوی کو تو ذرا بتا دوں۔ تو اللہ کے رسول نے آواز دیا جابر مجھے پتا ہے تو بھاگا کیوں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ بولے تھا ماشاءاللہ۔ جابر مجھے پتا ہے تو بھاگا کیوں جا رہا ہے، لیکن جابر ایک بات یاد رکھنا، جب تک میں نہ آؤں گوشت کی ہانڈی کو چولہے سے نیچے نہ اتارنا، جب تک میں نہ آؤں روٹیاں بنانا شروع نہ کرنا۔ قربان جائیے، حضرت جابر اپنے گھر آئے، اپنی بیوی سے بتا دیے کہ 14-15 آدمی کھانا بنا لو، اور سبحان اللہ نبی 1500 آدمی دعوت دے دیے۔ بیوی بولی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعوت دیے ہیں تو آپ غم نہ کریں، کھلانے والا تو، ارے بولو بھائی کھلانے والا کون ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ میرا رب ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میرا اللہ کہتا ہے کہ روئے زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کے کھلانے کا ذمہ میرے اوپر نہ ہو۔ بے شک بے شک، آدمی کھا کے مرتا ہے، کھا کے مرتا ہے، بھوکا نہیں مرتا۔ بھوکا مرتے ہوئے کسی کو دیکھیں؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ، قربان جائیے، بہت بڑے محدث تھے، حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، اب کھجور کی بوری پاس میں رکھی ہوئی تھی، کھجور کارے مطالعہ کر رہے، کھجور کارے مطالعہ کر رہے، کھجور کارے مطالعہ، پتہ نہیں چلا بوری ختم، اب انتقال کر گئے، اب انتقال کر گئے۔ تو میں اللہ رزاق نہ ہے، روزی دینے والا ہے نا۔ تو حضرت جابر کی بیوی نے کہی کہ او میرا اللہ ہے کھلانے والا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ حضرت جابر کے گھر تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لیا۔ کیا لیا بھائی؟ لعاب دہن، تھوک لیے، گوشت کی ہانڈی میں ڈالی، تھوڑا سا تھوک لیے، آٹا میں ملائے، روٹیاں بنانا شروع کرو، 10 آدمی 15 آدمی بیٹھتے جاؤ، گوشت نکل رہا ہے، سب کے آگے جا رہا ہے، روٹیاں پک رہی ہے، سب کھاتا جا رہا ہے، قربان جاؤ، 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی 25 آدمی شکم شیر ہو کے کھاتے جا رہا ہے، فارغ ہوتے جا رہا ہے، تمام صحابہ کھا لیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جس کے گھر میں دعوت تھی کہ اللہ اکبر کبیرہ، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں جابر کی جان ہے، سارے صحابہ شکم شیر ہو کر کھانا کھا لیے۔ جب میں نے گوشت کی ہانڈی کے ڈھکن کو کھول کر دیکھا تو دیکھتا کیا ہو کہ جتنا گوشت پہلے تھا اتنا گوشت اب بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائیے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جابر ان ہڈیوں کو جمع کرو۔ وہ جو بکری کا بچہ جو گوشت کھایا تھا نا، ہڈیاں جمع ہو گئی تھی، تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے کہ جابر ان ہڈیوں کو جمع کرو۔ ہڈیوں کو جمع کیا گیا، اللہ کے رسول دستے مبارک پھیلاتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہم سب کو کھانا کھلا دیا ہے، یا اللہ یہ جابر کی بکری کا بچہ ہے، اسے زندہ کر دے۔
اللہ نے اس بکری کے بچے کو زندہ کر دیا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جابر لے جا, یہ اپنی بکری کا بچہ بھی لے جا, اپنی روٹیاں بھی لے جا, ہمارا رب ہم سب کو کھانا کھلا بھی دیا ہے, پانی پلا بھی دیا ہے. اس لیے نوجوانوں مہمان کا اکرام کرو, مہمان کی عزت کرو. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بارگاہ میں کوئی بھی مہمان آتا, کوئی بھی ضرورت مند آتا, کوئی بھی حاجت مند آتا, وہ خالی نہیں جاتا. بولو خالی نہیں جاتا. یہاں تو عالم یہ ہے دروازے میں کرسی لگا کے بیٹھا ہے, دیکھا مولوی صاحب وہ سو ساکل نے گھس سے اندر گھسا. اب بیٹا بولا بیٹا جا دروازہ جا, مولوی صاحب وہ یہ چندہ کروا دینا. پوچھتو نہیں باغ کو یان کو جو بولے دے وہ باغ ہے تو چلے گئے. بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ آج تو ہم اپنے مہمان سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیے دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے, صرف روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے, صرف حج کر لینے کا نام دین نہیں ہے. دین تو ہے یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. نماز پڑھتے ہو تو روزہ بھی رکھو, اللہ نے دولت دیا ہے تو زکوٰۃ دو, اللہ صاحب مال بنایا ہے تو آپ کے اوپر میں حج فرض ہے, حج بھی کرو. پڑوسی کا کیا کہتے ہیں کہ خیال کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بیوی کے حقوق کو ادا کرو, بڑوں کا عزت و احترام کرو, چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ. مہمان کا اکرام کرو. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی بہت تیزی کے ساتھ. میں اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کوئی بھی حاجت مند آتا خالی ہاتھ, بھائی خالی ہاتھ نہیں جاتا, خالی ہاتھ نہیں جاتا. آج ہم سائل کو ہو, مدرسے والے کو ہو, چندے والے کو ہو, بھوکے کو ہو, اپنے دروازے سے خالی لوٹا دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا, جو سائل آتا, مانگنے والا آتا, چندہ والا آتا, ضرورت مند آتا, اللہ کے رسول خدمت کر دیتے, لے جاؤ. اور جب نہیں ہوتا وہ وقت بھی ہے کہ پاس میں کچھ نہیں ہے, اب ضرورت مند آ گیا, یا رسول اللہ میری ضرورت پوری کی جائے, تو اللہ کے رسول حضرت بلال کو آواز دیتے, بلال کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کہ بلال ادھر آؤ. اے بلال یہ میرے پاس آیا ہے, ضرورت لے کر آیا ہے, حاجت مند ہے. اے بلال میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اے بلال کسی سے قرضہ لے لو, اس کی مدد کر دو, انتظام اللہ کروا دے گا, ہم اس کے قرضے کو ادا کر دیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں کی چکر لگاتے کہ یہاں تک کہ کبھی یہودیوں سے قرضہ لے کر اس ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کیا. میرے بھائیو ہم اس رسول کی امت ہیں, ہم اس پیغمبر کی امت ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے, یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے کہ اگر ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند مل جائے, اللہ نے مال دیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کیا جائے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا ہے, تم میرے راستے میں خرچ کرتے رہو, تم خرچ کرتے رہو گے, ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. تو خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ بولو بھائی, بولو بھائی, خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ اور ایک قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. میرا اللہ کہتا ہے کہ میری قربت, میری قرب, میری محبت اس وقت تک تم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ میری راہ میں وہ چیز نہ قربان کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو, جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو. تو ابھی کے زمانے میں مال سب کو پیارا ہے, مال پیارا ہے نا بھائی, ارے پیسہ پیارا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میری قرب, میری محبت اس وقت مل جائے گی جب ان پیسوں کو, مالوں کو, سونے چاندی کو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے میرے راستے میں لٹاؤ, میرے راستے میں خرچ کرو, میری محبت پالو گے, میری محبت مل جائے گی. یہ مسجد کا جلسہ ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے.
وہ اللہ جس نے پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں کھلا رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں پلا رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے اور پھر میٹھی نیند سلا کر پھر اللہ ہمیں زندہ کرتا ہے، وہ اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ ایک دن موت اللہ دے گا، پھر اپنے کٹ گھڑے میں میرا اللہ کھڑا کرے گا، پھر میرا رب پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو؟ اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا میرے لیے کیا لایا؟ کیا بولو گے؟ موبائل لائے۔ یہ دنیا میں اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ دنیا میں اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ بیکار پیدا کیا؟ نہیں، یوں ہی پیدا کیا؟ فالتو پیدا کیا؟ بھئی آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے دنیا میں آپ کو، ہم کو، سب کو کیوں پیدا کیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا بھائی، ارے کوئی وجہ ہوگی کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی، ہاں یا نہ بولیے نا، ارے کوئی وجہ ہوگی نا۔ اے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن تو بتا دے اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن جواب دے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ اچھا مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بکہ۔ مکہ کا پہلا نام ہے بکہ۔ کیا نام ہے؟ بکہ۔ اس کو بولتے بکہ، بولتا بھکہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کا پہلا گھر، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے، اللہ نے حکم دیا میرے آدم میرے گھر کی تعمیر کرو، حضرت جبرائیل بھی تشریف لائے۔ اچھا وہاں سے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ دی گئی، ایک پتھر بھی ہے، ایک پتھر آیا جنت سے، جنتی پتھر، وہ پتھر اب بھی موجود ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ؟ ارے دیکھیں گے وہ پتھر، دیکھیں گے؟ کون کون دیکھو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ 5 لاکھ ٹکا خرچہ کرو ہے وہ پتھر یہاں تھوڑے مکہ میں ہے۔ اس پتھر کا نام ہے حجر اسود۔ کی نام سے؟ حجر اسود۔ اس جو لوگ حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، اس پتھر کو چومتے ہیں۔ کیوں چومتے ہیں؟ یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک بار ارشاد فرمایا، اے پتھر، اے حجر اسود کا پتھر، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے؟ جنتی پتھر ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چومنے کا ارادہ کیے تو آپ نے فرمایا ہے پتھر تو صرف ایک پتھر ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں اور اس پتھر کو چومتے ہیں، سنت ہے، چوم لیے تو بھی الحمدللہ، جو نہیں چوم پائے تو کوئی زبردستی بھی نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو نوجوانوں، تو اچھا طوفان نو آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو، اور بڑی تیزی کے ساتھ، وقت کی قلت ہے، الحمدللہ 1 گھنٹے کے اندر میں بات کو مکمل کرنی ہے، بہت سارا کام کرنا ہے۔ ہجرت کا حکم ہو گیا، اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں۔ کہاں پہنچے؟ ارے بولو بھائی، کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے۔ کون پہنچے؟ بولو کون پہنچے؟ مکھیا جی؟ ارے مدینہ کون پہنچے؟ ارے بولو نا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ اچھا مدینے میں جا کر ایک خالی زمین تھی، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے، تو پتہ چلی، یہ بات بتائی گئی کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، باپ نہیں ہے، چچا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ چچا کو بھی بلاؤ بھتیجوں کو بھی بلاؤ۔ اب وہ دونوں بچے آئے، چچا بھی آیا، تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے کہ یہ زمین تمہاری ہے، کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے، کہا کہ اس کو بیچو گے، کہا کہ یا حبیب اللہ، اے آمنہ کے لال، اس زمین کو آپ خرید کر کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس زمین کو خرید کر ہم اس جگہ اللہ کا گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، بولے تو ماشاء اللہ۔
اے بابو اے ارے بھائی یہ بچہ کو بٹھائیے، الحمدللہ جانے دیجیے راستہ دے دیجیے جانے دو۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اس جگہ ہم اللہ کا گھر بنائیں گے۔ ایک رقم طے ہوئی زمین کی، تو مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، اکیلا کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ جو رقم طے ہوئی ہے اس کو میں اکیلے ادا کروں گا۔ ارے سبحان اللہ بولو، او قربان جائیے، وہ کون خوش نصیب صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت اکیلے ادا کری تھی؟ میں ان کا نام آپ کو بعد میں بتاؤں گا، بس ذرا سارا مجمع تیار ہو جائیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ جنت میں محل کون کون بناؤ گے ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ۔ محل بنائیں گے؟ ارے محل بنائیں گے؟ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی راوی ہے۔ کون عثمان؟ جو داماد مصطفیٰ ہے۔ کون عثمان؟ جس کو ذو النورین کا خطاب ملا۔ کون عثمان؟ جو بہت بڑے سخی تھے۔ کون عثمان؟ اور قربان جاؤ جس کو جنت کی سرٹیفکیٹ مصطفیٰ کائنات نے دنیا ہی میں دے دیا۔ کون عثمان؟ جو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے، وہ حضرت عثمان غنی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا۔ اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، علماء نے نقطہ نکالا کہ مان گئی مسجد ہے، مسجد آپ بنا دیے، چندہ دیے آپ نے 10,000 20,000 جو بھی ہوا، آپ سیمنٹ دیے، تو مسجد کون بنائے گا؟ لیبر مستری بنائے گا؟ ارے بولو نا بھائی، کون بنائے گا؟ لیبر مستری بنائے گا۔ آپ نے اللہ کا گھر لیبر مستری سے بنوا دیا تو آپ کا گھر جنت میں بنے گا نا بھائی؟ تو جنت میں آپ کا گھر کون بنائے گا؟ سنیے، فرشتہ بنائے گا؟ بھائی فرشتے بنائیں گے؟ نہیں۔ ملائکہ بنائے گا؟ نہیں۔ کون بنائے گا؟ بھائی وہاں تو یہی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ ہے، حور و غلماں ہے۔ تو میرا اللہ کہے گا میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، اے میرے ملائکہ ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میری بندی گھر بنایا ہے، جنت میں میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ او جو گھر میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا، وہ حویلی کتنی خوبصورت ہوگی، وہ بلڈنگیں کتنی خوبصورت ہوگی۔ اس لیے غیور مسلمانوں، آؤ دنیا میں رہتی دنیا میں جنت میں گھر بنا لو انشاءاللہ۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے کھیت والا بنایا، اللہ نے پیسہ والا بنایا ہے، اللہ نے سونا والا بنایا ہے، اللہ نے چاندی کا مالک بنایا ہے، تو آؤ انشاءاللہ رہتی دنیا میں اللہ کا گھر بنا دو، اللہ تیرے لیے جنت میں عالیشان محل بنا دے گا۔ مہمان کا اکرام کرو، یہ نبی کی سنت ہے، لیکن مہمانی زیادہ 3 دن۔ کسی کی یہاں مہمانی جاؤ، اگر زیادہ ٹھہرنے کی طبیعت ہے 3 دن سے زیادہ مت ٹھہرو، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور میزبان کے گھر میں بوجھ نہ بنو، میزبان کے گھر میں بوجھ نہ بنو، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنو۔ اور ایک بات اور طریقہ بتا دوں، سنت طریقہ، کسی کی عیادت کو جاؤ، کوئی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ، تو جتنا جلدی ہو سکے بیمار کو دیکھ کر ان کو دلاسا دے کر فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ دوپہر میں پہنچ گئے ہیں بیمار کو دیکھنے کے لیے۔ ایک تو جس کے گھر میں بیمار رہتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی پریشان رہتا ہے، اوپر سے جا کے تم چڑھ بیٹھو گے، مار پلاؤ بریانی تم اڑا رہے ہو۔ یہ بیمار کی عیادت کو جائے ہو کہ فیکٹری بھرنے گئے؟ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بیمار کو دیکھنے جائیے، مان کے اس کو کوئی بڑی بیماری ہے، ڈاکٹر جواب دے دیا، لیکن پیشنٹ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ بورو بیماری ہے، اور ڈاکٹر بولے دیا ہے کہ لے جائے، گھر والا کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا چل گیا کہ اب بچے گا نہیں بیچارہ، لاسٹ ٹائم ہے، تو ہم بھی چلے دیکھ لیں۔ تو جب وہاں جاؤ آپ کو پتا ہے کہ اب یہ نہیں بچے گا، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے،
اب دوائی فائدہ نہیں کرے گی تو بہتر طریقہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، سلام دعا کریں، ان کو دلاسا دیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیے گا، گھبرائیے نہیں، دوائیے کھائیے، اللہ آپ کو شفا دے گا، دلاسا دینا ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ بس تیار نہیں بچبو تو ٹکٹ بنے گئی ہو، گھبرا نہیں جائے گا۔ تو مہمان کا اکرام کرو۔ ایک آدمی بکری لے کر گیا بازار بیچنے کے لیے، اب یوں سمجھ لیے بہادر گنج کے، خریدار آیا، بولا کہ بھائی بیچبو نہ کی؟ بولے بیچوار تنے نہیں ہو سی۔ بولے کتو دام؟ بولے سستا ہے 500 ٹکا۔ بکری خریدنے والا سوچا کہ لگتا ہے کہ بکری کو کوئی بیماری ہے۔ بولے بھایا بیماری جو بکری کی بیمار جو کی؟ بولے نہیں، فریش بکری ہے، سستا 500 روپیہ۔ تو بکری والا بولا کہ دراصل بات یہی کہ اس بکری سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، یہ بھی نہیں جاوے نہیں خریدے تو روزانہ وہار گھروت میں اوسون اٹا بکری ایک جھلک دیکھوں۔ تو خریدار سوچا کہ بھائی میرا گھر بہادر گنج سے 10 کلومیٹر دور ہے، یہ روزانہ پیدل کیسے آئے گا؟ 2-4 دن آئے گا، پیر ہاتھ تھک جائے گا، آنا بند کر دے گا۔ بولے بھائی موگ منظور چھے، یہ 500 ٹکا لے تی بکیٹا موگ دے دے تی، روز مور گھرو دوسی عبداللہ نام چھے اور مور گھر چھے نہیں وہ جہاں بانس باری چھے، پھلواری بانس، چلو شو 500 ٹکا دیا۔ بکری والا بکری لے کے گھر آیا، بیوی پوچھی کتے دلو بکری؟ بولے 500 ٹکا۔ 500 ٹکا اتنا سستا بکری؟ بولے تو کی سمجھو میں بے وقوف آدمی چھی نا کہ موڑ سے نہ چالاک کے چھے بستی؟ بھی بولی ٹھیک ہے بول رہا تی بہت چالاک چھے۔ ٹھیک بکری والا صبح پہنچ گیا۔ اب بھائی مہمان آئے گا تو ناشتہ پانی کرائیں گے نہیں کریں گے؟ چائے بسکٹ ہلکا پھلکا سیب سیو دیا، کھایا پیا، بیٹھا ہے، جا ہی نہیں رہا ہے، 9 بج گیا۔ اس کی بھی بولی کہ گھر نہیں گھورنی چاہیے، لگ بھی کہ روٹی کھیں جاوے، روٹیوں بنے کھلے دے یا روٹی کھایا چلا گیا۔ جب 5 دن ہو گیا تو اس کی بیوی بولی یہ کون بکری خرید کے لائے ہیں؟ یہ روز روز اتیلا روٹی نہیں بنا پامی، یہ آگما نہ کرے دے کال سے نہیں اس بے۔ بولے اللہ را بندی مہمانوں بھی بھلا کرنے منع کروں۔ اچھا بیوی بولی کہ 1-2 روٹی کھائے تب نا 10 روٹی کھاتا، یہ آگ منع کرے دے کل نہیں اس کال کے نہیں اس بے۔ اللہ بندے مہمانوں بھلا منع کرا جائے، اچھا چلے جاؤ بھائی جاؤ ٹینشن نہ لے۔ 1 ہفتہ ہو گیا، اب اس کی بیوی بولی گا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، می جاہی میں کہ تی خود روٹی بناو خود کھاو مہمانوں کھلاو، مور سے نہیں ہے۔ اس کا شوہر بولا ٹینشن نہ لے، ایک آئیڈیا چھے مور دماغ پر۔ بولے کی آئیڈیا؟ بولے یہ بکری لے جا کے پڑوسی کے یہاں باندھ دیں گے، ہم لوگ دونوں بیٹھ کے روئیں گے، وہ آئے گا پوچھے گا کی بول کیا ہم کانو اس تو ہمارا بولوں گا بکری مر گئی ہے۔ جب بکری مر گئی تو آئے گا وہ دونوں بیٹھ کے رو رہا۔ آنے والا پوچھا کیا ہوا؟ بولے بھائی قسمت خراب ہے، جیٹا بکری تور سے لیا نے بکری مر گئی ہے۔ بولا ہاں، وہی 4 پائی تھی بیٹھ گیا۔ بیوی سے بولا جلدی ناشتہ بنے کھلے دیا۔ ناشتہ کھایا، 4 پائی پہ سو گیا، دوپہر کا ٹائم ہو گیا۔ اس کی بیوی بولی پہلے ناشتہ کھا کے چلا جاتا تھا، اب لگتا دوپہر کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ بولے ٹینشن زیادہ چھے، کھلے دے کھانا کھائے چلے جائے۔ دوپہر کا کھانا کھایا، پھر 4 پائی میں سو گیا، رات ہو گئی۔ تو اس کی بیوی بولی کہ پہلے 1 ٹائم کھلانا پڑتا تھا، اب وہ جب سے بکری کے مرنے کا نام سنا اب 3 ٹائم یہی ڈیرا ڈال دیا، وہاں بول نہیں گھور جاوے کہ نہیں جاوے۔ بولے کرنے بولو مہمانوں بھلا بولا جائے۔ اچھا صبح ناشتہ کر کے چلا جائے گا۔ صبح ناشتہ کیا، پھر 4 پائی پکڑ لیا۔ یہ بیچارہ قریب گیا، بولا کہ بھایا ایک بات بولوں؟ بولے بول۔ بولے بھایا تی گھور جاؤ نہیں؟ بولا کہ اللہ کا بندہ ہم تم کو پہلے بولے تھے نا اس بکری سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جب سے تم بولے ہو کہ بکری مر گئی ہے اب ہم سوچیں کہ چلسمہ کر کے ہی یہاں جائیں گے۔ بولے بھائی بکری نہیں مری، یہاں بکری زندہ ہے۔ 500 ٹکا لیتی اپنا بکری نہیں ہے جا۔ 4 باتیں چاٹئی کاج دنیا تے کورنو، دنیا تے اللہ نبیر فرمانا چھے اے حوا کی بیٹیو، اے آدم کی بیٹیو، اے اللہ کی بندیو، دنیا تے چاٹئی کاج کورنو، جنت راٹا دروازہ، جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہوئے جاؤ۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا کام کرنا ہے؟ 4 کام میری ماں بہنوں، 4 کام کرو، آسان کام ہے، بڑا اچھا عمل ہے، ماشاءاللہ آسان عمل ہے۔ جنت کا 8 دروازہ ہے، یہ مردوں کے لیے حکم نہیں ہے، مردوں کے لیے حکم نہیں ہے،
یہ ہماری ماں نہیں نہیں مردوں کے لیے حکم نہیں ہے، یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے ہے۔ دنیا تے چاٹے کاج کرے نو جنت آٹا دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہوئے جاؤ ওটে চারটে কাজ কি আছে চারটে কাম কি আছে ইনশাআল্লাহ আমি লাস্টে বলবো তোমরা ভালো করে বসো ইনশাআল্লাহ আমি তোমার জন্য بھی دعا করব معزز سامعین کرام بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کا مہمان ہوں مہمان کا اکرام کرنا نبی کی سنت ہے مہمان کی عزت کرنا نبی کی سنت ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا مہمانی زیادہ سے زیادہ 3 دن کتنا دن اب اس کا مطلب نہیں سمدھی کے یہاں چلے گئے اب وہ مرغا مل رہا تو ہفتہ گزر گیا کی بولے سمدھی گھر جاؤ نہیں بولے کی جاؤں اور من لگے گا یہی جان من تو نہیں لگا من تو مرغا میں لگا ہے ওখানে বসে যাও ভাই ভালো করে বসো আলহামদুলিল্লাহ بڑا پاک مجلس ہے ایک بات یاد رکھنا کوئی بھی بے ادبی نہ ہو ایک بات یاد رکھنا یہ دینی مجلس ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار فرشتے یہاں پر موجود ہیں اس لیے میرے نوجوانوں جلسے میں 2 طرح کے لوگ آتے ہیں ایک جلسہ سننے آتے ہیں ایک جلسہ دیکھنے آتے ہیں سننے والے یہاں ہیں دیکھنے والے کہاں ہیں وہ بازاروں میں گھوم رہا ہے وہ روڈ پر کھڑا ہے کبھی یہ دکان کبھی وہ دکان کبھی پراٹھا کھائے گا کبھی چائے پیے گا کبھی پان کھائے گا کبھی گٹکا کھائے گا کبھی یہاں تھوکے گا کبھی وہاں تھوکے گا پوری رات گزار دے گا یا نہیں آئے گا کل دن میں سوئے گا پوچھنے والا پوچھے گا کی میاں دنوں سے تو کوئی آن گلو راتے بولے جلسہ سنوا گیا بولے کی سن لو بولے مو کی پتا می چائے دکان چن اچھا دیکھیے گھر سے کہہ کے نکلا اپنی بیوی کو منار ماں می جلسہ سنوا جائے جلسہ یہاں ہو رہا ہے روڈ پہ ہو رہا ہے ارے بولو بھائی کہاں ہو رہا یہاں نہ ہو رہا ہے تو یہاں نہ بیٹھو گے لیکن اس کو سمجھائے کون یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جلسہ تو ہم سنتے ہیں عمل نہیں ہے علماء کرام کی گفتگو کو سنتے ہیں علماء کرام کی باتوں کو سنتے ہیں تقریر کو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے تو ایک بات یاد رکھو کہ اگر عمل کی نیت سے نہیں سنو گے میرے نوجوانوں تو یہ بات دلوں پہ اثر نہیں کرے گی انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں گے آپ لوگ کتنے لوگ تیار ہیں ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں گے الحمدللہ اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا یا اللہ ان نوجوانوں کی زندگی کو بدلنا تیرا کام بے شک بے شک آمین بولے الحمدللہ کچھ لے کر جانا ہم نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کوئی شور و غل نہیں اے بابو دکھاؤ گے بیٹا خاموش ہو جائیے تھوڑا ادھر دھیان دیجیے آپ اپنی تقریر بعد میں کیجیے گا پہلے میری تقریر سن لیجیے بڑا سنجیدہ ہو جاؤ کچھ پیغام ہے مسجد کے حوالے سے الحمدللہ وہ آپ تک مجھے پہنچانا ہے دین کیا ہے حالانکہ مفتی اظہار صاحب دامت برکاتہم نے بہت اچھی تقریر کری مجھ سے قبل مولانا انصار صاحب دامت برکاتہم نے بہت اچھی تقریر کری جتنے بھی علماء کرام کی ہمارے علماء دیوبندی کی جتنی بھی تقریریں ہوئی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید ان تقریروں کے بعد مزید اور کسی تقریر کی ضرورت نہیں شرط ہے کہ ہم عمل کرنے والا بن جائیں پوری رات جلسہ سنو ہم کہتے جلسہ سناؤ مت جلسہ کھلا کے الٹا دو اگر عمل کی نیت نہیں ہے تو بیکار ہے پھر بیکار ہے پھر آپ کا آنا بیکار بیٹھنا بیکار جگنا بیکار اس لیے میرے نوجوانوں یہاں آئے ہو تو یہاں سے کچھ لے کر جاؤ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر لے کر جانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے আমি আপনার মেহমান কলকাতা থেকে চলে এসেছি মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কিছু পেগাম আছে ইনশাআল্লাহ আমি ওটা বক্তব্য করব আপনারা ভালো লোক ভালো শুনছেন ইনশাআল্লাহ ভালো করে বসুন ভালো করে শুনুন আমি আপনার জন্য দোয়া করব ইবাদত করো তুম بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں عبادت کرو بیٹھ تم جائیں
صدا اپنے رب کی اس طرح سے کھڑے ہو یہ کر کے دنیا مناظر نہیں ہے۔ کسی آپ کی اللہ نے تعاون کیا، ہوئی ہے نہ ہوگی جن کو جو توفیق دی آپ نے دے دیا۔ عبادت بیٹھ جائیں۔ کرو تم صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ بیٹھو بھائی، دیکھو بھائی، ابھی کوئی پیسہ لے کے مت آئیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم خالی تقریر کرنے کھڑا ہوئے ہیں؟ پیسہ کیسے لینا ہے یہ میرا کام ہے، آپ کا کام ہے تقریر سننا۔ نہیں، اسی لیے آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیے۔ ہماری تقریر اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک یہ آتا رہے، یہ جب آنا بند ہو جائے گا تقریر ختم۔ ہم وہ مولوی ہیں، اس لیے آپ لوگ بیٹھے رہیے الحمدللہ۔ اس لیے کہ مسجد بلال بڑا پیارا نام ہے، یہ جو بلال ہے نا بڑا پیارا نام ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہوتی ایک شعر سنا دو بلال کے اوپر میں۔ ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے الحمدللہ، ناظم جلسہ بہت اچھی نظامت الحمدللہ حضرت کی ہو رہی ہے، اتنا مختصر وقت میں الحمدللہ بہت اچھی قیمتی بات بتا کر الحمدللہ علماء کو شورا کو کھڑا کروا دینا، اور اصل جلسے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ناظم کے کندھے پہ ہوتی ہے، بہت بخوبی یہ نبھا رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ ایک شعر حضرت بلال کے نام سے، جو لوگ بلال جن کا نام ہوگا قربان جائیے، جن کا نام بلال ہوگا مسجد بلال کی نسبت سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیا بتاؤں، ایک لڑکے کا نام تھا اسلام، کی نام چھل اسلام نام چھوجے نا۔ ابھی وہ جلسہ میں ایبے کیا تھا، بیٹھا نہیں تھا، حضرت تقریر کر رہے تھے تو حضرت کو بات میں کوئی جملہ آ گیا کہ لوگو اسلام کتنا پیچھے ہے۔ وہ سن لیا، بولا مول صاحب مو کرنے جانا ہو، مول نام لی لے، مول صاحب مو جانے لی لے، پیچھے نہیں بیٹھا، بیچ میں بیٹھا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت پھر بولے کہ لوگو اسلام کتنا پیچھے ہے، بیچ سے اٹھ کے آگے بیٹھا۔ لاسٹ میں حضرت بولے کہ لوگو اسلام کتنے پیچھے ہے، وہ لڑکا کھڑا ہو گیا، بولا کہ کہاں بیٹھیں گے، آپ کا منہ میں بیٹھیں گے ہم۔ یہ 200 روپے ایک نوجوان نے دیا الحمدللہ، میں اس پیسے کو حصول برکت کے لیے، اس لیے کہ مسجد کا جلسہ ہے، انشاءاللہ یہاں رکھتا ہوں۔ بس ایک مطلع، ایک شعر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، مسجد بلال کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، صاحب جمال ہو گیا، ایک غلام کالے رنگ کا حضرت بلال ہو گیا، ایک غلام کالے رنگ کا حضرت بلال ہو گیا۔ حضرت بلال سے سچی محبت نصیب۔ مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے، میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا۔ کیا آدمی چاہیے بھائی؟ اس کے لیے کتنی دعا کریں گے؟
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اس میں دوہرا ثواب ملے گا۔ اگر یہی عمل ماں باپ کے نام پر کرو گے نا، اس دھرتی پر جب تک یہ مسجد بلال قائم رہے گی، کھڑی رہے گی، اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور انشاءاللہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے جنت میں محل دینے کا تیرے لیے، اللہ حشر کے میدان میں چابی تیرے ہاتھوں میں دے گا۔ اے نوجوانوں، نہ جانے کتنے پیسے والے پیسے چھوڑ کر مر گئے، کروڑ پتی زمین چھوڑ کر مر گیا، یہ فیکٹری کا مالک فیکٹری چھوڑ کر مر گیا۔ قربان جاؤ، وہ مال بیکار ہے جس مال سے دین کا بھلا نہ ہو، دین کا کام نہ ہو، آخرت کا کام نہ ہو۔ اس لیے اس مجلس کے اندر میں ہے کوئی نوجوان پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے، اس کے لیے میں 10 دعا کروں گا۔ 5000 روپے دینے والا پہلا نوجوان، مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو اپنی ماں کے چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، کلیجے کا ٹکڑا بیٹا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں پہلا نوجوان تیار ہوا، آ جائیے ہم مصافحہ کر لیجیے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اے دیکھیں پہلا نوجوان یہ تیار ہوا ماشاءاللہ۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، نقد ہے نقد دے دو، نقد نہیں ہے تو انشاءاللہ باقی لکھا دو، کل لا کر کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا۔ الحمدللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پے ٹی ایم ہے پے ٹی ایم کر دو، گوگل پے ہے گوگل پے کر دو، فون پے ہے فون پے کر دو۔ خالی آپ دینے کے لیے تیار ہو جائیے یا لینے کے لیے بیٹھا ماشاءاللہ۔ اے دیکھیے اے دیکھیے انشاءاللہ یہ نوجوان نقد کر رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے، آمین بولے تھا۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ اللہ ان کے والدین کو کربر جنت الفردوس میں اللہ صلی اللہ مقام عطا فرما دے، آمین بولے تھا الحمدللہ۔ پرتھم جن ہو لو الحمدللہ، اس کا کوئی ساتھی بن جاؤ انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ کوئی نوجوان ہے، کوئی مکھیا ہو، سرپنچ ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، وزیر ہو، نہ ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، تاجر ہو، کسان ہو، کوئی دوسرے نمبر پہ 5000 روپے دینے والا ہے، کوئی نوجوان ہے۔ ہماری ماں بہنیں تمہارا بھی اگر دیوا چاہو انشاءاللہ کہ 5000 ٹکا موہ دوں مدرسہ یہ مسجد انشاءاللہ আমি তোমার জন্য भी दुआ করব। या कोई मेरी माँ बहन चाहती हो कि कानेर झुमका, नाखेर नथिया, हाकेर कंगन, पार पाजे, गलार चेन इंशाल्लाह मैं दिए दूं, मस्जिद बने जाबे इंशाल्लाह। এটা अमल करे लेबो, अल्लाह ताला फिर जेवरेर पैसा जेवर इस दुनिया में भी देगा और जन्नत में अल्लाह जेवर हीरे जवाहरात का जेवर पहना कर तुम्हें आरास्ता कर देगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। और तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने की है। तुम उसकी बेटी हो, आओ दिल खोल कर अपने जेवर को उतार कर अल्लाह के घर में दे दो, ताउन कर दो, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में भी पहनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इसलिए कोई मेरी माँ बहन है जो एक जेवर दिए दो इंशाल्लाह तुम्हारे जो 10 दुआ कर दो इंशाल्लाह। कोई माँ बहन बीमार रहती हो, जेवर उतार कर सदका कर दो, अल्लाह तुम्हें मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। कोई भी औलाद हो, औलाद नहीं हो इंशाल्लाह, अल्लाह का घर बनाओ इंशाल्लाह। ये हजारों लोग दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा इंशाल्लाह, अल्लाह तेरी खुशियों से गोद को भर देगा इंशाल्लाह। मेरे भाई दूसरे नंबर पे 5000 देने वाला कोई दूसरा सखी है, मेरा कोई भाई है इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला। दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई दूसरे नंबर पे, सोचो मत मेरे भाई। भाई देखो बहुत बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं मेरे भाई हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ। ये 5000 रुपए की क्या हैसियत है मेरे भाई। खुदा ना करे अगर भी कोई हादसा घर में हो जाए, किशनगंज पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाने पड़ जाए तो 10-20 हजार रुपए तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह हादसा से बचा लेगा, अल्लाह वबा से बचा लेगा, अल्लाह बला से बचा लेगा, अल्लाह बुरी मौत से बचा लेगा। अल्लाह मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। दूसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला दूसरा कौन? अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा। कोई माँ का चहीता लाडला बेटा है, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है इंशाल्लाह, दूसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला कोई ऐसा सखी तैयार हो जाओ कि हजरत ये मस्जिद में बहुत सारा काम है, मस्जिद बिलाल में इंशाल्लाह हम 5000 रुपए अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से ताउन करेंगे इंशाल्लाह। उस नौजवान, उस सखी के हक में इंशाल्लाह 10 दुआएं की जाएंगी। जो हजारों लोग बैठे हैं उसके हक में दुआ करेंगे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह। भाई बड़े बड़े लोग पैसे वाले, देखिए दूसरा नौजवान आ गया माशाल्लाह। ये देखिए वाह भाई वाह, आ जाओ भाई इधर आ जाओ भाई, आने का रास्ता दे दो। देखिए ये सब अल्लाह की तरफ से होगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा। अल्लाह अकबर।
नारे तकबीर अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके माल को कबूल करेगा, ठीक है, उसका पैसा मस्जिद में लग जाएगा। सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता है, सबके पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी। अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा। मेरे भाई एक बात याद रखना, दौलत होना बड़ी बात नहीं है, दिल का होना बड़ी बात है। दौलत हो दिल ना हो वो दौलत बेकार है। कुर्बान जाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने दुआ करी थी कि अल्लाह दौलत दे तो दिल दे, मौला अगर दौलत हो दिल ना हो तो तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। क्या नाम है इसका? मोहम्मद मुस्लिम साहब बांसबारी बोले पास माशाअल्लाह, मोहम्मद मुस्लिम साहब, ये नौजवान 5000 रुपए बांसबारी का नौजवान है। अल्लाह इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान उमर में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई दू जन হলো, आमीन भाई কতজন হলো बोलो ना, কতজন হলো? दो जन হলো। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाल्लाह। भाई तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है। 5000 रुपए का सवाल है, हम ज्यादा नहीं मांग रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आप ज्यादा दे भी सकते, 10,000, 20,000, 15,000 भी दे सकते हैं, अल्लाह ने अगर आपको दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 5,000 रुपए। तीसरे नंबर पे है कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का महबूब बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह है। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी भाई कोई मेरी माँ बहनें चाहती है कि 5,000 टका मुँह दूँ इंशाल्लाह, तुम्हारे जन्ने दुआ हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का घर बना दो मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरा घर यहाँ भी बना देगा, जन्नत में आलीशान महल बनाएगा मेरा अल्लाह। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अब भाई तीसरे नंबर पे 5,000 देने वाला कोई तीसरा सखी भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मस्जिद बिलाल के लिए, अल्लाह के घर के लिए अल्लाह ने दौलत का मालिक बनाया, खेत का मालिक बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया। इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला कोई तीसरा सखी, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आमी ओनार जन्नत दस्ते दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है भाई तीसरे नंबर पे? अच्छा इंशाल्लाह इस सौदा को मैं सस्ता करूं। 5,000 रुपए हालांकि कोई बड़ी रकम नहीं है। ये तुलसिया बांसबारी की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हैं, सखी भी लोग भी हैं। तो मैं इस सौदा को सस्ता करूं मेरे भाई, बड़ी तेजी के साथ। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कम से कम 5 से 10 आदमी जुड़ जाए इंशाअल्लाह, कोई कमी नहीं होगी। 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? इंशाअल्लाह जो चाहते हैं कि नहीं मेरे पास उतना पैसा नहीं, 5,000, 2,000 भी दे सकते हैं, 1,000 रुपए, 500 रुपए दे सकते हैं इंशाअल्लाह। अपनी माँ के इसालो सवाब की नीयत से, अपने बाप की इसालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? कम से कम 5 आदमी। देखिए आइए, आ जाइए इंशाअल्लाह, आ जाइए हौसले के साथ। देखिए जो देने वाला वो दे के रहेगा, जो नहीं देने वाला उनको कितनों सुनाइए वो नहीं देगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आए माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे भाई जनाब मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 2500 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। ये देखिए हाफिज अंसारुल साहब, कारी कुरान, हाफिज कुरान, आशिक कुरान, हामिल कुरान, 2500 रुपए यानी 5,000 रुपए हो गए। 5,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 1,500 वाले आ जाइए, देखते में कितने लोग तैयार हो रहे हैं। बांसबारी के मुसलमानों, तुलसिया के मुसलमानों,
قرب و جوار کی بستیوں کے مسلمانوں، غیور مسلمانوں، سخی لوگوں آ جاؤ، اللہ کا گھر بنانا ہے۔ یہ 1500 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ بہادر گنج جاتے ہوگے، ہوٹل میں بیٹھتے ہوگے، 1500 کا ناشتہ کھا کر، گٹکا کھا کر تھوک دیتے ہوگے، قسم خدا کی یہ پیسہ آج دے دو گے نا، یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا، اللہ کے گھر میں جمع ہو جائے گا۔ کہاں مکھیا صاحب ہیں؟ ظاہر صاحب 100 بوری۔ اے ماشاء اللہ، کھڑے ہوئے ماشاء اللہ مکھیا صاحب۔ بھائی نعرہ لگاؤ، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اے ہمارے مکھیا زید صاحب دامت برکاتہم، الحمدللہ یہ مکھیا صاحب نے 100 بوری سیمنٹ دینے کا اعلان کیا۔ ہم مکھیا صاحب سے کہیں گے، مکھیا صاحب سب کے لیے میں نے 10 دعا کیا ہے۔ کتنی دعا کیا ہے؟ ہم کلکتہ سے آئے، ہم مسافر ہیں، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ کچھ اور بڑھا دیتے تو ہم 15 دعا آپ کے لیے کر دیں گے۔ 25 بوری اور بڑھا دوں انشاءاللہ۔ الحمدللہ 125 بوری۔ نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ آج یہ مکھیا ہے، اللہ اس کو کل ہو کر کے MLA بنا دے۔ بھائی اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرا اللہ جو چاہے گا، جو چاہتا وہ کرتا، جو چاہے گا وہ کرے گا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اے دیکھیے نوجوان، واہ بھائی واہ، 2000 روپے، 1500 روپے، 2000، 3000، 4000 دینے والے بڑی تیزی کے ساتھ آئے میرے بھائی، واہ بھائی واہ۔ بھائی ہماری ماں بہنوں کے پنڈال میں، میری ماں بہنوں آپ بھی، تمہارا بھی دیوا سکو انشاءاللہ، 500 ٹکا، 1000 ٹکا বেশি তো নিয়েছে মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। যতলা পয়সা নিয়ে আসো দিয়ে দাও, ঘুমে নিয়ে যাবো, তোমার জন্য भी আমি দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। आ जाओ भाई, ये देखिए देने वालों की लाइनें लगी, वाह भाई वाह, ये देने वालों की लाइनें लगी, वाह भाई, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। तनवीर आलम 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद शमीम साहब 600 रुपए, अल्लाह कबूल करें। अल्लाह सबके पैसों को कबूल फरमाए, अल्लाह के घर के लिए कबूल फरमाए, अल्लाह अपने घर के लिए कबूल फरमाए माशाअल्लाह। नौजवान अब्दुल बसीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 2000 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे ना, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। ए देखिए, ए भाई जज्बा देखिए माशाअल्लाह, ए जज्बा माशाअल्लाह। पैसे देकर के जाने का माहौल न बनाए, जाने की फिजा न बनाए, संजीदगी और मतानत का मुजाहरा करते हुए हम अपनी जगहों में बैठ जाएं माशाअल्लाह। ए जनाब मोहम्मद नफीस आलम माशाअल्लाह, देखिए 500 रुपए नौजवान की नाम मोहम्मद जसीम माशाअल्लाह। ये देखिए लाइन लग गई, लोगों की देने की लाइन लग गई। भाई अभी जाने का भी माहौल मत बनाइए। कि नाम हमें और आपको मालूम है कि इनके बाद हज़रत मुफ्ती नूरुल अब्सार हामिद हुसैन माशाअल्लाह, उसके बाद इंशाअल्लाह उनकी पुरमज़ दुआ पर मजलिस का इख्तिताम अमल में आ जाएगा। है इसलिए हमारा प्रोग्राम बहुत कम वक्त पर मुनहसर रह गया है। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो।